أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على نوام فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته. والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل بالقاف. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإنسية الهوراء الدرة النوراء حواء العالم العقلية سورة النفس الكلية بضعة حقيقة المحمدية قرة عين الرسول الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. میں مسلسل خاص عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں، اور اس عنوان سے، اس موضوع سے میرے محترم سننے والے بے خبر نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں نے یہاں 2 دن پہلے اپنی تقریر کا آغاز اس جملے سے کیا تھا کہ کیا مومن کو اس بات کا علم ہے یا ہو جاتا ہے کہ اس کا وقت آخر کب ہے؟ آج چونکہ ہم جشن ولادت میں شریک ہیں، اس لیے اسی جملے کو سمجھنے کے واسطے
ایک اور طریقہ کار اختیار کریں، اور وہ یہ کہ کیا واقعی مسلمانوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ علم رسول کیا ہے؟ علم رسول کیا ہے؟ نگاہ رسول کہاں تک جاتی ہے؟ رسول کہاں تک دیکھتا ہے؟ اگر یہ مسئلہ کلمہ گو حضرات دلچسپی سے سمجھنے کی کوشش کریں اس مسئلے کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مشکلیں بڑی حد تک دور ہو جائیں گی کہ علم رسول کی حدیں کیا ہیں، علم رسول کی حدیں کیا ہیں۔ کبھی کسی موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال کو مسلمانوں سے کچھ شکایت تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلم السر نبی بیگانہ شد، مسلمان نبی کے راز سے بیگانہ ہو گیا، بعض ان بیت الحرم بت خانہ شد، اور یہ بیت الحرم پھر بت خانہ بن گیا، اور مسلم یہاں تک بیگانہ ہو گیا کہ از منات و لات و عزا و حبل ہر ایک دارد بتے اندر بغل۔ مسلمان کا یہ حال ہے کہ ہر ایک کے بغل میں یا منات ہے یا لات ہے یا عزا ہے۔ کعبے میں تو توڑے گئے تھے بت، اور اب اتنے عام ہو گئے کہ ہر ایک کی بغل میں نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیخ ماں از برہمن کافر ترس، مگر جو ہمارا شیخ ہے وہ تو برہمن سے بھی گیا گزرا۔ کیوں؟ ظلم کے اورا سومنات اندر سرس، اس لیے کہ اس کے سر میں سومنات ہے۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ ختمی مرتبت کی طرف خطاب کیا اقبال نے، اے فروغت صبح آثار و ظہور، اے کہ تیری روشنی ہر عصر اور ہر دہر کے لیے صبح ہے۔ آثار الف عین صاد الف رے، عصر کی جمع، ظہور دہر کی جمع، اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشم تو بینندہ ما فی الصدور، تیری نگاہ سینوں کو چیر کے دل کو دیکھ لیتی ہے۔ اگر مسلمان کو یہ علم ہو جائے کہ نبی کے علم کا یہ حال ہے تو مسلمان ٹھوکر کیسے کھائے؟ اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشم تو بینندہ ما فی الصدور، کہ وہ دیکھ رہا ہے، دلوں کو چیر کے دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں ملت اسلامیہ کا یہ عالم ہے کہ نبی قبر میں ہے یا نہیں،
نبی کی روح قبر میں ہے کہ نہیں، نبی کا جسد اپنے مقام پر ہے کہ نہیں، نبی کے متعلق ابھی یہ مباحث چھڑے ہوئے ہیں، یہ مباحث چھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جب قفس عنصری کی حدیں ٹوٹتی ہیں طائر آزاد ہوتا ہے، تو وہ ایک جگہ نہیں ہے، وہ ایک جگہ نہیں ہے، اب ہر جگہ ہے، وہ ایک منزل پر نہیں ہے، ہر منزل پر ہے، جہاں جہاں اذان ہے وہ ہیں، جہاں جہاں تشہد ہے وہ ہیں، اور جہاں جہاں نماز کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کہا السلام علیک ایھا النبی، آپ نے سلام کیا، نبی وہی ہے۔ یہ ایک مختصر سی تمہید تھی یہ بتلانے کے لیے کہ علم نبی محیط ہے بے حکم باری، اللہ نے علم دیا اور نبی کو علم دیا، اور جیسا کہ کل عرض کر رہا تھا عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ جن 71واں سورہ قرآن کا، کہ غیب کا عالم اپنے علم غیب کو نہیں عطا کرتا مگر اس کو جس کو کہ رسولوں میں مرتضی کر لے، وَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، وہ اس کے ارد گرد ایک نگرانی قائم کرتا ہے، ایک رصد قائم کرتا ہے علم غیب کو دے کر۔ تو جس کو رسولوں میں مرتضی کر لے اس کو علم دے، اور عالم غیب علم دے، تو نبی کو علم جو بھی ہے اگر نبی کے واسطے سے یہ علم کسی کو ملے، دیکھیں میں غلو نہیں کر سکتا، مبالغہ نہیں کر سکتا، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، بحث جہاں چھڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ فضائل میں دنیا کہتی ہے مبالغہ ہو گیا، پہلے حدیں معین کرو پھر مبالغہ بدلاؤ۔ فضائل میں مبالغہ ہو گیا، کیا مبالغہ ہو گیا؟ آخر مبالغے کو کسی مقام پہ ڈیفائن کیجئے، مبالغہ کیا ہے؟ غالب کا وہ دیوان جو ابھی ان کا بھوپال سے نسخہ آیا ہے، اس میں ایک عجیب شعر ہے، ایک مبالغے کی تعریف کی ہے، اس پہ غور کیجئے، غالب پرے ہے وہم و تصور سے اس کی ذات، غالب پرے ہے وہم و تصور سے اس کی ذات ہے، عشق بندگی جو علی کو خدا کہوں۔ آپ نے دیکھا وہ مبالغہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں بندگی کی عاجزی ہے، کہ تعریف صحیح نہیں ہو سکی تو بوکھلا کے کہہ دیا خدا ہے۔ پہچاننا بشر کا مشکل ہے، بشر کے کمال کو جاننا مشکل ہے، اس کی انتہا کا درک کرنا مشکل ہے، اس کے کمالات کا ادراک مشکل ہے، اس کے معراج تک پہنچنا مشکل ہے،
اس لیے یہ ان سے بندگی ہے اگر کوئی تعریف کو مختصر کر دے، عز بندگی جو علی کو خدا کہوں تو مبالغہ آپ کیا کریں؟ مبالغہ کیا کریں؟ دیکھیے مبالغے کی صورت یہ ہے کہ جہاں انسان یعنی بے بنیاد کوئی بات کر جائے، آپ سن رہے ہیں مجھے، جہاں بے بنیاد کوئی بات کر جائے مبالغہ، اور اگر کوئی بنیاد ہو اور کہنے والا کہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو ظاہر ہے آپ کو بھی چپ رہنا پڑے گا اور ہم بھی چپ ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سوا ذات واجب کے ہم نے کسی میں نہیں دیکھا کہ اقتدار کے بعد بھی چپ ہو۔ ذرا بھی کسی کو اقتدار ملتا ہے تو جو کچھ حشر ہوتا ہے دشمن کا اس کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ذرا سا اقتدار مل جائے تو کیا حشر ہوتا ہے، مگر اقتدار کے بعد جو چپ ہو، غفلتہ عما یعلم، جان کے اپنے آپ کو غافل بنائے، جس کا گھر اس کے حکم سے بنے اور اس میں 5000 برس بت پرستی ہو اور چپ رہے، ایک دو دن نہیں، ابراہیم کو حکم ہوا کہ میرے لیے گھر بناؤ، باپ بیٹوں کو حکم ہوا وہ تحراؤ بیتی للطائفین والعاکفین، دونوں مل کے میرے بیت کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے طاہر کرو۔ اور اس کے بعد باپ بیٹوں نے مل کے گھر بنایا اور ذات واجب نے کہا بیتی میرا گھر ہے، اس میں بت آ گئے، بت آ گئے، اختیار کے باوجود چپ ہے۔ اب ہے کسی میں طاقت کہ کوئی اس سے یہ پوچھے کہ تیری خاموشی سے تیری خدائی کو تو نقصان نہیں پہنچتا؟ آپ نے دیکھا جیسے اس کی خاموشی سے اس کی خدائی کو نقصان نہیں پہنچتا، ویسے اسی کے معتبر کچھ ایسے بندے ہیں کہ ان کی خاموشیوں سے نہ ان کی نبوت کو نقصان پہنچتا ہے نہ امامت کو نقصان۔ اب آپ سمجھتے ایک مسئلہ تھا جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے خصوصاً نوجوانوں کے لیے کہ جہاں دھوکہ ہوا وہ یہ تھا، دھوکہ ہوا یہ تھا کہ قوت و طاقت علوی کو دنیا نے دیکھا تھا۔ آپ نے مختلف واقعات سنے، کبھی یہیں اسی مقام پر میں نے خندق کی لڑائی کے واقعات بیان کیے، کبھی میں نے یہیں حنین کا ذکر کیا، کبھی خیبر پہ گفتگو ہوئی۔ آج ایک مختصر سا واقعہ تمہید میں، تقریر طویل نہیں ہوگی، تمہید میں ایک مختصر سا واقعہ۔ یہاں تک تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی چھوڑ کے چلے گئے مدینہ، مکے میں علی رہ گئے، یہ معلوم ہے آپ کو۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ نامہ پر آیا تم آ جاؤ فواتن کو لے کر۔ فواتن
یعنی وہ 3 بیویاں جن کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت زبیر، فاطمہ بنت محمد، ان سب کو لے کر آ جاؤ۔ خط پہنچا، شان ہجرت رسول وہ کہ کنکریاں پھینک کر وہ پڑھتے ہوئے نکلے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور شان ولایت یہ کہ خط کو ہاتھ میں لے کر صفا کی چوٹی پر جا کر آواز دی کہ رسول نے بلایا ہے، جس کا حق رسول کے پاس ہے وہ آ کے لے لے، علی جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان، اس کی اولاد ابو جہل اور اس کے ساتھی، ان سبوں نے مشورہ کیا کہ علی تو ببنگ دوحل جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ تو سرداران قریش نے کہا ہم روک دیں گے، روک دیں گے، نوجوان بچہ ہے، 22 برس کا سن بھی نہیں ہے ابھی، ہم روک دیں گے۔ اور یہاں روز روشن میں ناقے آئے، شہزادیوں کو سوار کیا، اور آگے آگے علی چلے، ساربان ساتھ۔ اس نے گھبرا کے ناکوں کو تیز کرنے کی کوشش کی تو غصے میں آ کے کہا تیز نہ دوڑانا، تیز نہ دوڑانا، بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ مکے کی ابھی حدیں عبور نہیں کر پائے تھے کہ ایک مرتبہ ایک ہجوم آیا مکے والوں کا، اور آگے آگے ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ یہ کہتے ہوئے کہ ابو طالب کے بیٹے ہم جانے نہیں دیں گے، تمہارے بھائی تو چلے گئے، تم کو تو جانے نہیں دیں گے۔ اور بے اختیار ابو جہل نے کہا کہ تم اور ہم، یہ عربی عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں، تم اور ہم ایک ہی شجر سے ہیں، مگر میری خواہش یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے تمہاری جان کو ضرر پہنچے۔ کہا پہلے جملے کی حد تک جواب یہ ہے کہ شجر ایک ہی صحیح، مگر زمین سے کبھی خاردار پودے بھی اگتے ہیں۔ اور دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ لَوِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ، اگر آج جن و انس مل جائیں تو علی کو روک نہیں سکتے۔ خیبر میں دنیا نے کہا بھائی کا سہارا تھا، دنیا نے کہا کہ وحی ربانی ساتھ تھی کہ ہم فرشتوں سے لڑیں گے، فرشتوں کو بھیجیں گے۔ بدر میں یہی کہا گیا کہ ہم نے ملکوتی طاقتیں بھیجیں،
اب نہ یہاں بھائی ہے نہ وہی آئی ہے، اکیلے علی اور یہ بیویاں اور بیویاں خدا کی قسم اتنا مطمئن کہ سن رہی ہیں آوازوں کو کہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں. تو حمد اللہ نے کہا کہ یہ دعویٰ کہ کوئی روک نہیں سکتا، یہ کہہ کے اس نے پہلے قدم کو آگے بڑھایا اور علی نے ہاتھ بڑھا کے کمر کو اس کی تھاما اور اس کو زمین سے بلند کیا اور ایک مرتبہ گردش دی اور گردش دے کے کہا بدلا واپس جاتا ہے یہ ہڈیوں کو توڑ دو. یہ جنگ بدر کا آغاز نہیں ہے، ابھی لڑائیاں شروع نہیں ہوئی، ابھی جہاد کی آیت نہیں آئی. مگر گفتگو علم نبی پر تھی. نبی کو علم تھا کہ اس کو خط لکھ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں جس کو دنیا کی طاقتیں نہیں ڈرا سکتی. آپ کے سارے مورخین لکھتے ہیں اور صاحب ناسک نے لکھا کہ حمد اللہ کو بلند کرنا تھا کہ ایک مرتبہ قریش بھاگے اور آپ نے دور اس کو پھینکا اور کہا اب جرأت نہ کرنا ادھر آنے کی، اب جرأت نہ کرنا ادھر آنے کی. اور اس کے بعد جاتے جاتے مڑ کے کہا ایک بات سن لو، آج سے پہلے جب رسول مکے میں تھے اور تم نے رسول کو اذیت دی تو تم میں سے ایک ایک کی ہڈی کو میں توڑ سکتا تھا مگر کسی کا حکم مانے تھا. آج وہ نہیں ہے، خدا کی قسم وہی کروں گا. احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، حنین کی لڑائیوں کو سننے والوں نے کبھی ہجرت کی اس روانگی کو بھی دیکھا کہ اکیلے کیسے نکلے. عالم یہ تھا کہ علی اس عالم میں چلے جا رہے تھے کہ جیسے دنیا کی طاقتیں کسی کی ذات میں سمٹی ہوئی ہو اور اس اطمینان کے ساتھ راستے کو طے کیا. ادھر انصار کا تقاضا یہ کہ مدینے میں چلیے، کہا نہیں جب تک بھائی نہ آ جائے، جب تک بھائی نہ آئے. تو علم نبی ہے کہ ایک مرتبہ کہا وہ کاروان آیا اور ادھر گرد اٹھی اور قافلہ نظر آیا. نبی استقبال کے لیے چلے، یوں بھی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے، استقبال کے لیے چلے. مگر بھائی کو دیکھ کر دوڑ کے سینے کا لپٹا لیا
اور کہا علی یہ تمہارا ہی حق، یہ تمہارا ہی کام، یہ تمہارا ہی حوصلہ. میں نے گفتگو اس منزل پر ختم کی. آج صرف آغاز میں یہ بتلانا تھا کہ سارا مکہ اور سارے قریش متحد ہو کر تنہا علی کو نہ روک سکے. تنہا علی کو نہ روک سکے. یہ آغاز ہے، 22واں سال ہے، اور وہ انجام ہے صفین کی لڑائی کہ جہاں لوگوں نے کہا کہ ان کان ھذا قوت بن ابی طالب فقد قعد عن القتال، اگر یہی غذا رہ گئی ابو طالب کے بیٹے کی جو آج کل کھائی جا رہی ہے، یہ جو کی روٹی سوکھی اور 2-4 ٹکڑے، تو علی سے اب جنگ نہ ہو سکے گی. ارشاد فرمایا ان لوگوں کو کہہ دو واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا، خدا کی قسم اگر پورا عرب مجھ سے لڑنے کے لیے آئے اور میں اکیلا رہوں تو میں کبھی منہ نہ موڑوں گا. 22 برس سے لے کے 63 برس تک جس کا ایک حال ہو اس ذات گرامی کو دیکھ کر اگر کوئی شبہ کر جائے کہ پھر کیسے چپ رہے، پھر کیسے چپ رہے، کیا بات ہو، کیوں خاموش ہو، کیوں خاموش ہو. تو شاید میرے لیے بہترین وقت ہے کہ یہیں سے آغاز کروں کہ جب صدق کا خطبہ پڑھ کر زہرا جلال کے عالم میں گھر آئی تو یا ابوالحسن تم سن رہے تھے؟ کہ ہاں شہزادی میں سن رہا ہوں. کیا بات ہے یا ابوالحسن کہ تم نے میری مدد نہ کی؟ تو صرف اتنا کا زہرا کیا ختمی مرتبت کے تمام مقاصد پر پانی پھیر دیتا آج تلوار کو کھینچ کے؟ اس اشارے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ احسان ہے ابو طالب کے بیٹے کا، ورنہ آج ارتداد ہوتا، اسلام نہ ہوتا. آج ارتداد ہوتا، اسلام نہ ہوتا. اور مورخ یہی کہتا کہ ختمی مرتبہ کے مرنے کے فوری بعد ان کے داماد نے تلوار کھینچی اور سب کو تہتے کر دیا، سب کو تہتے کر دیا. دیکھا آپ نے؟ تو علم نبی و امام تاریخ کی تخلیق نہیں ہے. کل کہہ رہا تھا علم نبی و امام تاریخ کی کا خالق، تاریخ کی تعمیر نہیں ہے، تاریخ کا معمار. وہ جان رہا ہے کہ کہاں کس وقت کس موقع پر طاقت کو فرق کیا جائے. ایسے موقع پر، ایسے موقع اسی قوت و طاقت کا تذکرہ جس کا تعلق علم سے ہے، علم سے ہے. یہ بڑی عجیب چیز ہے. دیکھیے بحث چھوڑ گئی ہے، تھوڑا سی فکر کو بلند کیجئے اور میرے سننے والوں کا دماغ ماشاءاللہ بڑے شاداب. میں ان کی سماعت اور قوت قبول پر ناز کرتا ہوں. ایک بات بتلاؤں، کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ جو کہتے ہیں میں
مدینہ ہوں علم کا، میں مدینہ ہوں علم کا. تو آپ معلوم ہے کیا کہا؟ یہ امام صادق فرماتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں مدینہ ہوں علم کا، اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ علم جنت ہے. اب ذرا ان جملوں کو یاد رکھیں گے. علم جنت ہے اور میں اس کے لیے شہر ہوں. جنت میری ہے اور اس جنت میں کوئی آ نہیں سکتا جب تک کہ دروازے تک نہ آئے. تو علم ایک جنت ہے اور تعقل ایک کیفیت فردوس کی حامل ہے. تو اس مقام پر یہی کہا گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر جائے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. دو جنتیں ہیں. وہاں کی جنت تو ثابت ہے مگر کمال عقل پر ہر آن فقر و تانڈے کے باوجود صاحب علم یہاں جنت کو دیکھ رہا ہے. یہ جنت علم ہے، یہ جنت فکر ہے، یہ جنت معرفت ہے، یہ جنت ادراک ہے، یہ جنت شعور ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک مدینہ ہے، اس کے لیے ایک در ہے. اس منزل تک آپ پہنچ گئے تو پھر ایک بات یاد رکھیے کہ اگر میں یہ نہ جان سکوں کہ کل کیا ہوگا تو میرے لیے اس کا امکان ہے. اس لیے کہ علائق دنیا میں گرفتار ہوں، نگاہ زمان و مکان کو چیر کر توڑ کر نہ جا سکی، اور جو علائق زمان و مکان سے ہٹ جائے، بلند ہو جائے، معراج تک جائے، جب بلندی پر پہنچے تو ادھر بھی دیکھے ادھر بھی دیکھے، وہ جنت کو بھی دیکھے دنیا کو بھی دیکھے. تو بلندی نظر میں وسعت ہے اور اس طرح سے سب کچھ اس کو نظر آتا ہے. بانیان جشن نے آج منسوب کیا ہے اس محفل کو ذات گرامی سے سیدہ صلوات اللہ جس کے لیے محی الدین عربی نے کہا، جیسے کل کہہ رہا تھا کہ حوا عالم عقلی ہے زہرا، عالم عقل کی ماں ہے، تعقل کا کمال امامت ہے. بھائی ذرا تھوڑی سی فکر کیجئے، میں نے سوچنے کے طریقوں کو تھوڑا سا بدل دیا ہے اور شاید یہی مناسب تھا کہ اسی قسم کی آج گفتگو ہو. حوا عالم عقلی ہے، عالم عقل کی ماں. امام عین عقل ہے، زہرا ام الائمہ ہے. نہیں، رسول ام الارواح ہے، ام عالم ہے، ام کائنات ہے، ام النفوس ہے، اس لیے امی ہے، اس لیے امی ہے. مرکز ارواح عالم ہے، مرکز نفوس عالم ہے، مرکز عقول عالم ہے، صاحب لولاک ہے، امی ہے. علم کے اعتبار سے علم کے کمال پر رسول ام النفوس اور ام العقول ہے.
ابیہا ہے، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ آپ کو معلوم ہے یہ سیدہ کی کنیت ہے، ام ابیہا، ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ تو کس اعتبار سے ہے؟ ایک شخص نے امام کی خدمت میں آ کے کہا کہ فرزند رسول صادقین میں سے ایک بزرگ ہیں، یا مالی صدوق کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ فرزند رسول اولاد کا ہم بڑا خیال کرتے ہیں، اولاد ہمارا خیال نہیں کرتے، اولاد کا ہم بہت خیال کرتے ہیں، اولاد ہمارا خیال نہیں کرتے۔ تو ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد تم سے ہے، اولاد سے تم نہیں ہو۔ یہ چھوٹے سے جو اس لیے کہ اولاد تم سے ہے، اولاد سے تم نہیں ہو۔ تو اولاد اس منزل پر خیال کرتی ہے بزرگوں کا جہاں کہنے والا بیٹی کو دیکھ کے یہ کہے کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے، یہ منیت کی منزل ہے۔ یعنی اگر مجھ سے زہرا کا نام ہے تو زہرا سے میرا نام ہے، اگر مجھ سے زہرا ہے تو زہرا سے میں ہوں۔ اب آپ نے دیکھا اس منزل پر پہنچا، اس منزل پر پہنچ کر جو اہم ترین ذمہ داری ذات والا صفات جناب سیدہ کے سپرد کی گئی، وہ ایک عجیب ذمہ داری تھی، اور میں نے اپنی مختلف تقریروں میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ انتہائی حیرانی، پریشانی، ضعف و نقاہت اور حیرانی کے عالم میں ابراہیم کو اسماعیل و اسحاق عطا کرنے والا اور پریشانی کے عالم میں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کی آواز سن کر زکریا کو یحییٰ کا بیٹا دینے والا، کیا بات تھی کہ جہاں نبوت ختم ہو رہی تھی وہاں یہ طے کیا گیا کہ بیٹا نہیں بیٹی دے۔ اگر ذریت کو آگے بڑھنا تھا کوئی فقر اسماعیل آتا، کوئی رشک یحییٰ آتا، کوئی نابش عیسیٰ آتا، نہیں، بیٹی دی اور دے کے دوسری بیویوں کو سب کو محروم کر دیا۔ کیا کسی کو اولاد نہیں ہوگی؟ یعنی مطلب یہ اب محمد کا سلسلہ، اب محمد کا سلسلہ اسی بیٹی سے آگے بڑھے گا، اور اس بیٹی کو حق ہوگا، اس بیٹی کو حق ہوگا کہ قول محمد کی تصدیق کرے کہ یہ میرے باپ نے کہا ہے، اور اس بیٹی کو حق ہوگا کہ تکذیب کر دے کہ یہ میرے باپ نے نہیں کہا۔ اس بیٹی کو حق مل گیا، کیوں؟ اس لیے کہ علم ملا۔ میری تمہید آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، امام حسن عسکری سے کسی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ
آپ کی جدہ ماجدہ کی زیارت کے لیے جائیں تو کیا کہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ملاقات عوام سے بند ہو چکی تھی اور نواب کے ذریعے سے خط و کتابت ہو رہی تھی. حکم دیا کہ کہہ دو کہ اگر کوئی میری دادی کی قبر پر جائے تو یہ کہے. اب آپ ذرا سنیں. السلام علیک یا ممتحنہ تو امتحنک اللہ الذی خلقک من قبل ان یخلقک فوجدک بممتحنک صابرا. سلام ہو اے وہ امتحان دینے والی کہ تیرے پیدا کرنے والے نے تیری خلقت سے پہلے تیرا امتحان لیا. تیرے پیدا کرنے والے نے تیری خلقت سے پہلے تیرا امتحان لیا. وہ وجدہ کے صابرا اور تجھ کو صابر پایا. تجھ کو صبر کرنے والی پایا. یہ آواز ہے, یہ آواز ہے زیارت زہرا کے لیے. پہلا جملہ یہی ہے. امتحان قبل خلقت دے کر آ رہی ہیں, حالات سے واقف ہیں, جان رہی ہیں کہ مجھ سے کیا ذمہ داری ہے, جان رہی ہیں کہ میری گودی میں کون بچے پل رہے ہیں اور یہ سلسلہ کہاں تک جانے والا ہے. اس لیے رسول نے حق دیا ہے کہ زہرا دنیا ممکن ہے کہ تجھ کو میرا وارث نہ جانے, مگر زہرا جب دنیا یہ کہے کہ مال و دولت رسول ورثے میں نہیں چھوڑتا, علم چھوڑتا ہے, تو تو وارث علم بن کے کہنا کہ تم جھوٹے ہو. میں نے یہ طے کیا تھا کہ مسلسل آپ کو سیدہ کا خطبہ سناؤں گا, مگر فکر کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ میں ان مبادیات میں پھنس گیا اور الجھ گیا کہ جن مبادیات سے آج گزرنا لازم تھا, اور صرف یہ بتلانے کے لیے کہ یہ تو کہہ دیا دنیا نے کہ آپ وارث ہیں مگر علم رسول ہے, تو اس کے بعد اس وارث علم رسول نے کہا تو کیا میرا باپ کتاب الہی کے خلاف چلتا تھا؟ واللہ ما کان علی لکتاب اللہ مصادفا ولا لحکامہ مخالفا. خدا کی قسم میرے باپ میں اور قرآن میں کبھی تصادم نہیں ہوا, اور میرے باپ نے کبھی احکام الہی کی مخالفت نہیں کی. اور تم یہ کہتے ہو کہ باپ نے یہ کہا ہے, تم یہ کہتے ہو کہ باپ نے یہ کہا ہے. میں آیتیں پڑھ رہی ہوں, میں آیتیں پڑھ رہی ہوں. وہ ورثہ سلیمان و داؤد, سلیمان داؤد کے وارث. میں آیت پڑھ رہی ہوں کہ زکریا نے کہا رب
ربی ہب لی من لدنک ولیٰ یرثنی ویرث من آل یعقوب، پروردگار مجھے ایک ولی اپنے نزدیک عطا کر جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ میں آیت پڑھ رہی ہوں، تم آیت کے مقابل میں قول رسول کو سنت بنا کے پیش کر رہے ہو، اور تم سنت کو عبرت کے مقابل لا رہے ہو۔ پہلا ٹکراؤ تھا، یہ پہلا تصادم تھا جو ان دو روایات کے نقل کرنے والوں نے اپنے نقل کے بعد تصادم کی صورت میں دیکھا کہ زہرا جب آیت پڑھے تو دنیا قول رسول کو پیش، اور زہرا جب یہ کہے کہ کون ہے سوا میرے باپ کا مزاج داں جو یہ بتلا سکے کہ یہ میرے باپ کا قول ہے کہ نہیں، میرا باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، کون ہے؟ دربار خاموش تھا، دربار خاموش، اور ایسے موقع بے اختیار 5 سوال کیے، 5 سوال کیے۔ یاد رکھنے کوئی چیزیں، ظاہر ہے میں نے اپنا وقت لیا، 5-7 منٹ اور باقی رہ گئے، مگر آپ یاد رکھیں پہلا سوال کیا؟ حکم الجاہلیت تبغون، قرآن میں یبغون ہے، کیا وہ جاہلیت پہ چلیں گے؟ مگر چونکہ دربار سامنے تھا خطاب کر کے کہا کہ اب تم جاہلیت پہ چلو گے؟ حکم الجاہلیت تبغون، پہلا سوال کیا طے کر لیا ہے کہ جاہلیت پہ جاؤ گے؟ رسول سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا یہ خطر ہے کہ یہ مجوسی ہو جائیں گے، نصرانی ہو جائیں گے، یہودی ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، مجھے ایک خطرہ ہے کہ کہیں یہ جاہلیت کی طرف واپس اور مرنے کے فوراً بعد بیٹی نے کہا افحکم الجاہلیت تبغون، کیا تم جاہلیت کا حکم چلانا چاہتے ہو؟ اور قرآن یہ کہہ چکا ہے، اور قرآن یہ کہہ چکا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے شہزادی خطبہ صدق میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، نہیں ہے محمد مگر اللہ کا رسول، اس سے پہلے اور بھی رسول گزرے۔ افإن مات أو قتل، اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم وہیں واپس جاؤ گے جہاں سے آئے تھے۔ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو واپس جائے وہ اللہ کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ وسيجزي الله الشاكرين، اور اللہ جزا دے گا، جزا دے گا شکر گزار بندوں کو۔ کیا جاہلیت کی طرف جاؤ گے؟ آیت کی تلاوت کی پہلا سوال۔ دوسرا سوال عجیب و غریب تھا، وہ یہ کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ افخصکم اللہ بآیت
اخرج منہا ابی وابن عمی، جس میں میرا باپ اور میرا چچاداد بھائی داخل نہیں ہے۔ یعنی کوئی خاص آیت تمہارے لیے آئی ہے کہ تم جو مانا کرے وہ جائے اور جو جائز ہو جائے؟ دوسرا سوال، تیسرا سوال کیا اور بڑا عجیب سوال، اور وہ یہ تھا افتجمعون علی قدر احتلالا علیہ بالذوق، کیا رسول کے مرنے کے بعد اب یہ سارا مجمع اس بات پہ اجماع کر رہا ہے کہ ہم دھوکہ دیں گے؟ خدا فدا، کیا تم نے اس بات کا اجماع کیا ہے کہ ہم دھوکہ دیں گے؟ دیکھا آپ نے، یہ جلال ہے زہرا کا، یہ جلال ہے زہرا کا کہ جو کام علی تلوار سے لے رہے تھے زہرا وہ کام زبان سے لے رہے تھے۔ فتجمعون علی قدر احتلالا علیہ بالذوق، دھوکہ دو گے؟ 300 چوتھا اور ایک عجیب سوال، اور کام تقولون اہل ملتین لا یتوارثان، کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ الگ الگ ملت والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے؟ الست انا وابی علی ملت واحدہ، کیا میں اور میرا باپ ایک مذہب پر نہیں ہے؟ دربار میں سناٹا ہے، زہرا کا خطبہ ہے کہ ملتیں بدل جائیں تو ختم کرو ورثے کو، جب میں اور میرا باپ ایک ملت پر نہیں ہے کسی میں طاقت دربار جو یہ کہے کہ زہرا تمہارے شوہر کے پاس تو قرآن دوسرا ہے؟ کوئی ہے دربار میں جو یہ کہے کہ تمہارا شوہر کو اس طرح نماز پڑھتا ہے؟ کوئی ہے دربار میں جو یہ کہے تمہارا شوہر تو اس طرح وضو کرتا ہے؟ تمہارے شوہر کے ارکان ہدیے ہیں؟ نہیں، دنیا کہہ نہ سکی، اس لیے جان رہی تھی دنیا کیا کام انہی کے گھر سے چلے جن کو ہم نے توڑ موڑ کے اپنے راستے پہ لگا دیا۔ اور اس کے بعد یہ آخری منزل یاد رکھنے کے خاص افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ ونبذتموہ وراء ظہورکم، کیا تم نے عمدن اب یہ طے کر لیا کہ کتاب الہی کو چھوڑ دیں اور اس کو پس پشت ڈال دیں؟ یعنی ایک قول رسول کو غلط پیش کرنے کے سلسلے میں زہرا کہہ رہی ہے کہ کیا تم نے عمدن کتاب الہی کو چھوڑ دیا؟ مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ ونبذتموہ وراء ظہورکم، تم نے اس کو پس پشت ڈال دیا قرآن کا تو تم یہ کہہ رہے ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتاب خدا اپنے معانی کے ساتھ اسی وقت تک باقی ہے جب تک کہ اس کے صرف کرنے والے زندہ ہیں۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ آیت کہیں ہو،
یہ سورہ مدثر کی آیت تھی، نہا لہد الکبر، یہ قیامت کے متعلق ہے۔ حضرت صادق سے پوچھا گیا نہا لہد الکبر، یہ بہت بڑی نشانی ہے، یہ نور الثقلین تفسیر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری دادی ہے فاطمہ زہرا۔ معصوم جہاں سر کرے، معصوم جہاں سر کرے، تو دنیا اس آیت کو ہزاروں مرتبہ پڑھ چکی تھی کہ رسول مر جائے یا قتل ہو جائے تو تم واپس چلے جاؤ گے، اور زہرا نے صرف کیا۔ اب تو دنیا اندازہ لگائے صدیقہ طاہرہ نے کہاں آیت کو صرف کیا ہے، کہاں آیت کو صرف کیا ہے، اور ایک دو کے سامنے نہیں، بڑے دربار میں کہا، بڑے دربار میں کہا کہ واپس جاؤ، اور جب یہ سوالات کر چکے تو اچھا کہا جاؤ جاؤ، فَدُونَكُمُوهَا فَاحْتَخَذُوهَا كَبَرَةَ الدَّهْرِ نَقَبَةَ الْخُفِّ بَاقِيَةَ الْعَارِ، جاؤ اب اس ناقے کو لے جاؤ، اب اس ناقے کو لے جاؤ، زخمی ناقہ ہے، پاؤں کمزور ہو چکے، اب یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، مگر یہ اور قیامت تک رہے گا۔ اور پھر موصولتاً بنار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آگ سی لگی رہے گی دلوں میں جو برابر بھڑکتی رہے گی اور دلوں کو جلاتی رہے گی۔ ابن ابی الحرین نے کہا کہ ممکن ہے رسول نے یہ کہا ہو، ممکن ہے کہ علی نے نہ سنا ہو، ممکن ہے فاطمہ نے نہ سنا ہو، ممکن ہے علی کے خواہوں نے نہ سنا ہو، ممکن ہے خاص منزل پہ رسول نے کہا ہو کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، مگر ابن ابی حدیث نے کہا کہ اتنا جو ختیجہ کا مال آیا، اتنی جو ختیجہ کی دولت صرف ہوئی اسلام میں، اگر اسی کا خیال کر کے ملت مسلمہ یہ تھوڑے سے درخت دے دیتی اور کہتی اچھا لے جاؤ تو دل تو رہ جاتا۔ یعنی ایک نیا راستہ ابن ابی الحدیث نے اختیار کیا ان تمام اعتراضات سے بچنے کے لیے۔ خطبہ باقی ہے، قیامت تک باقی ہے، کہ جا اور خطبے کو جہاں ختم کیا وہاں قرآن مجید کی مسلسل آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت سورہ یوسف سے پڑھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ دوسری آیت پڑھی سورہ شعراء سے، فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ظالم کو پتہ چل جائے گا کہ اس کس کروٹ پر ان کو ڈھکیلا جائے گا، کس کروٹ پر وہ الٹ دیے جائے۔ جاؤ منزل زہرا، بلندی اور اتنی بلندی، عظمت اور اتنی عظمت کہ سب قرآن کے پڑھنے والے اور بعض حوالوں سے تو سارے قرآن کے حافظ جمع تھے، بڑے نقاد، بات بات پہ ٹوک دینے والے، 1.5 گھنٹے میں زیادہ کا طویل خطبہ ہے جہاں سجدہ نے رک رک کے پڑھا ہوگا۔ مجال نہیں تھی کسی کہ کوئی ذرہ برابر تنقید کی فکر کرتا، کوئی تنقید کرتا اور یہ کہتا یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں تھی، کسی کی مجال نہیں۔ یعنی ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ
کہ عالم اسلام میں زہرا تنہا کھڑی ہے. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ خندق میں علی تنہا کھڑے ہیں. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ خیبر میں علی تنہا کھڑے ہیں. معرکے کو سر کیا, زہرا نے فتح حاصل کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر پہلی ہی منزل پر آ جائیں اور آپ کے لیے چند جملوں کے بعد دعا کریں کہ معصومین کو وہ علم دیا گیا جس علم کی بنا پر وہ مصالح پر نظر رکھتے ہوئے جب چاہیں خاموش ہو جائیں, جب چاہیں تلوار کھینچیں, جب چاہیں انتقام لیں, جب چاہیں رک جائیں. اور پھر ام الائمہ کو بدل گئے اولا اختیار کہ بد دعا نہ کر کے آ جائے, بد دعا نہ کر کے آ جائے, اور دنیا کو بتلا کہ میں اس وقت اس صبر و تحمل کے ساتھ جا رہی ہوں فقط اس لیے کہ دنیا اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے کہ محمد کی ایک ہی بیٹی ہے زہرا, ایک ہی بیٹی ہے. میرے سوا آج اگر پہلے ہو بھی تو ہو, آج میرے سوا کوئی اور نہیں ہے جو بابا کہے. اور میں کہہ رہی ہوں کہ تم نے میرے قدر گرامی پر ایک تہمت لگائی اور تم یہ کہتے ہو کہ ان کا فوج ہے. اس کو میں نہیں مانتی. تو اب آپ نے دیکھا کہ گفتگو کہاں تھی, کہاں ہم پہنچ گئے. گفتگو اس بات پر تھی کہ تم کتاب خدا سے ہٹ گئے, اور اگر زہرا ثابت نہ کر سکتے تو زہرا نے گویا اپنی ہار کو تسلیم کیا تھا, مگر زہرا نے ثابت کر دیا کہ کتاب خدا سے ہٹ گئے تم, اس لیے فتح زہرا کی ہے. جھگڑا فدق پہ نہیں ہے, فدق پہ نہیں ہے. اگر فدق پہ جھگڑا تھا تو زہرا ہار کے آئی. نہیں, جھگڑا اس بات پہ تھا کہ تم کتاب خدا کے ساتھ ہو کہ نہیں. اور آیتوں کی تلاوت کے بعد سارے دربار کو ساکت کر کے آئیں اور کہا کہ تم نے کتاب خدا کو چھوڑ دیا. زہرا جیت گئی. اور یہ زہرا کی فتح ہے, یہ زہرا کی فتح ہے کہ یہ تذکرے شان سے ہو رہے اور قیامت تک ہوتے رہے. فدق قابل ذکر نہیں ہے زہرا کے لیے. بحث تو یہی ہے کہ کتاب خدا میں کہاں تک عمل ہو رہا ہے. ہم بارگاہ میں شہزادی کے سیدہ طاہرہ صدیقہ انسیہ ہورا درۃ النورہ کی بارگاہ اپنی نظر عقیدت کو پیش کرتے ہوئے اتنا عرض کرتے ہیں کہ شہزادی یہ آپ ہی کا حق ہے, یہ آپ ہی کا حق ہے کہ علم اور علم کا کمال صبر. آپ عالمہ بھی ہیں اور صابرہ بھی ہیں, عالمہ بھی ہیں اور صابرہ بھی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جس کو علم دے کے صبر دیتے ہیں اس کو تاج شفاعت بھی پہناتے ہیں, اس کو تاج شفاعت بھی پہنا
ساتھ دے، اس لیے شہزادی آپ شافع محشر بھی ہیں. صلوات. ایک اور صلوات. ایک صلوات آواز بلند. خداوند محمد و آل محمد کا ہم کو درک حقیقت کی توفیق عطا فرما. ہم کو معرفت آل رسول عطا کر. ہم جئیں تو ان کی محبت میں جئیں، مریں تو ان کا نام لے کر مریں، اور جب تیری بارگاہ میں آئیں تو انہی کی شفاعت کا سہارا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.